الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا أنعم علينا بالطاعة وجعلنا من أهل السنة والجماعة ووعدنا بالرحمة والعفو والمغفرة وقبول الشفاعة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس جہاں میں ظاہری طور پہ جو تشریف لائے اس کا مقصد کیا ہے؟ ولادت کا حقیقی مقصد، میلاد کا حقیقی مقصد، کیونکہ ولادت، میلاد، مولود سب کا یہی معنی ہے کہ سرکار کا دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لے آنا. یہ اس وقت ہمیں بات سمجھ آئے گی جب ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کی ظاہری آمد سے قبل کے حالات پڑھ لیں گے کہ آپ علیہ السلام کی ظاہری آمد، ظاہری جلوہ گری سے پہلے اس ورلڈ میں، خصوصاً مکہ میں، عربستان میں لوگوں کے اندر معاشرتی اعتبار سے ان کا کردار کیا تھا. پھر سمجھ آئے گی کہ جب آپ آئے تو کوئی تبدیلی آئی کہ نہ آئی اس کردار میں. اگر آئی تو مطلب نکلا کہ آپ کی آمد کا مقصد وہی ہے. آپ کی آمد کا مقصد کہ بگڑی ہوئی مخلوق جو گمراہ ہو گئے، اللہ جل شانہ سے جن کا تعلق ٹوٹ چکا، جو صراط مستقیم سے ہزاروں میل دور چلے گئے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی آمد کا مقصد تو یہی ہے کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے، ان کو اللہ کی طرف راستہ. آپ کی آمد سے پہلے کے حالات کی میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کی آمد کی وجہ سے جو تبدیلی آئی تھی صحابہ کی زندگی میں وہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا. پھر بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں جو پھر زمانہ جاہلیت کی رسمیں نکال آئیں، بدقسمتی سے 1436 سن ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے زمانے کی. اس زمانے میں خصوصاً میلاد شریف کی خوشی کو جو رنگ دیا جا رہا ہے، اسلام کا اکثر خوشی کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ولادت کی خوشی جس کو سمجھ لیا بعض لوگوں نے، اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق. یہ 3 باتیں آج کے خطبہ میں ہیں. سب سے پہلی بات، سرکار مدینہ علیہ السلام کی ظاہری اس کائنات میں جلوہ گری سے پہلے عربستان میں جو عوام آباد تھی ان کے 2 طبقے تھے. کچھ لوگ شہری طبقہ یعنی شہر کے رہائشی تھے، اور کچھ دیہات کے رہائشی تھے. کچھ کس جگہ کے رہائشی تھے؟ دیہاتی ماحول میں رہنے والے. اور جب ہم تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کتب بتاتی ہیں کہ شہری آبادی بہت کم تھی اس وقت. زیادہ تر عربستان کے لوگ دیہاتوں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی زندگی بھی اس طرح تھی. جو شہری احباب تھے وہ تجارت کر کے
ذریعہ معاش کا نظام چلایا کرتے تھے، اور جو دیہاتوں میں رہنے والے بدو قسم کے لوگ تھے ان کے پاس جانور تھے، جہاں ان کو کوئی چراگاہ مل جاتی وہیں ڈیرے لگا دیتے، جب وہاں چراگاہ کا معاملہ ختم ہوتا تو اپنے خیمے اکھیڑتے پھر آگے۔ جانوروں سے دودھ حاصل کر کے، ان کی کھال وغیرہ سے لباس حاصل کر کے، پھر یہ دیہاتی طبقہ تھا، ان کا روزی کمانے کا ایک اور ذریعہ بھی تھا کہ یہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اپنے زمانے کے، ڈاکہ ڈالنا اور ڈاکہ مار کر مال کھانا، اس پہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے جیسا دانشواری کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا عقل مند ہی اتنا عرصہ لوگ کماتے رہتے ہیں، ہم چند لمحوں کے لیے جاتے ہیں ڈاکہ مار کے سارا مال کھا جاتے ہیں۔ اس کو ہم تعبیر کریں گے کہ حرام طریقے سے وہ مال اکٹھا کیا کرتے تھے، حرام طریقے سے وہ مال کو۔ پھر اس معاشرے میں سب سے ادنا طبقے کے جو لوگ تھے وہ غلام اور لونڈیاں تھیں، غلام اور لونڈیاں۔ پھر ان لوگوں کے ہاں سال میں ایک میلہ سجتا تھا، سال کے اندر ایک، یہ طائف کے قریب میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ کس جگہ لگتا تھا؟ مقام طائف کے قریب۔ اس میلے میں پتہ ہوتا کیا تھا؟ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، لڑکیاں اور لڑکے یعنی مرد اور عورتیں جس طرح چاہتے آپس میں کلام کرتے، عشق معشوقی کے معاملات کرتے۔ اسی میلے میں عورتیں ناچا کرتی، ڈانس کیا کرتی، گانے باجے گایا کرتی، اور بقایا ان کو دیکھنے والے بدماش شراب پی کے بدمست ہو جایا کرتے تھے۔ شراب پی کے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ پھر جب ایسا ماحول ہو، اس طرح کھلا ڈلا، وہاں شراب بھی ہو، تو پھر شراب کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ بھی ہوتا تھا۔ میں وہ جملے بار بار دہراؤں گا نہیں، ماشاءاللہ آپ دانشور ہیں۔ فحاشی اور عریانی اپنے عروج پہ تھے، فحاشی عریانی اور بے حیائی اور بے پردگی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات میں مکے کے عرض کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ آئے تو تبدیلی کیا آئی؟ ہم نے آج دراصل سیکھنا یہی ہے۔ اور پھر ہمارے زمانے میں کچھ جوہلا نے ولادت کی خوشی کو اسی زمانے جاہلیت کے ساتھ ملا کے رکھ دیا۔ وہ ہمارے سنی بھائی ہیں، ہم ان جوہلا کو سمجھانا بھی چاہتے ہیں کہ ولادت کا یہ مقصد نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے، ولادت کا یہ مقصد نہیں جو تم نے، انشاءاللہ وہ آخر میں بحث آئے گی اپنے ترتیب سے۔ جو بازاری اور فحاشی بے حیائی اور یعنی بندہ ذہن میں لے، اس سے بھی زیادہ اس میلے میں سب کچھ ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی، کس زمانے کی بات ہو رہی؟ پھر خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، یہ مزید اس میلے میں زانی قسم کے لوگوں کی عیش و عشرت کا سامان فراہم کیا کرتے تھے۔ اور اس میلے میں شہوانی خواہشات کو جس طرح کوئی چاہتا اس کو پورا کرنے کی کھلی اجازت تھی، اس کو پورا کرنے کی کھلی ڈلی۔ اور ایسے بدماش تھے، ایسے بے حیا تھے، کعبہ جیسی عظیم جگہ میں
حرم شریف کے اندر عورتیں و مرد ننگے ہو کے طواف کرنے کے عادی تھے، بالکل کپڑے اتار کے. اور پھر حرم کے میدان میں مطاف میں جو کعبے کے ارد گرد خالی جگہ آپ کو نظر آتی ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں. ایک تو ہے نا پیچھے مسجد شریف، یہ تو بہت بعد کا مسئلہ ہے نا، پہلے تو یہی نظام تھا. تو حرم شریف کے اندر مرد عورت ننگے بیٹھے رہتے اور اس کو عیب بھی نہ سمجھتے تھے. اس بات کو عیب بھی بہت ساری زبانوں سے میں سن رہا ہوں استغفر اللہ نکل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ مقام استغفر اللہ ہی کا ہے، لیکن رونے کا مقام تو یہ اگر یہ سارا کچھ آج بھی ہو رہا ہو تو پھر مر نہیں جانا چاہیے بندے کو. انشاءاللہ منظر کشی آخر میں عرض کریں گے. پھر ان لوگوں کے اندر جوا، سود اپنے عروج کو پہنچے ہوئے تھے. جوئے اور سود کی بیماری بھی اپنے، بت پرستی بھی اپنے. جس پاگل کو جو پتھر اچھا لگا اسی کو معبود سمجھ کے اس کی پوجا شروع کر دیتا. ایسے عقل کے اندھے، بے وقوف، نادان. پھر ان کے اندر ایک اور بہت بڑا مرض تھا معاشرتی برائیوں میں سے. ایک برائی یہ بھی تھی کہ جس کسی مرد کو کسی کی بیوی، بہن، بیٹی اچھی لگ جاتی، پردہ تو تھا نہیں، کوئی پتہ نہ چلتا کہ اس کا حسن کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے. وہ تو اوریاں لباس میں گھومتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے اوریاں لباس میں، باوجود لباس کے سمجھے نہ ہونے کے مترادف. تو جس کو جو اچھی لگ جاتی وہ اس عورت کے ہر عضو کا ذکر جس طرح چاہتا مجمع عام میں کر دیتا. سر سے لے کر پاؤں تک اب میں ہر عضو کا نام نہیں لینا چاہوں گا. جس عضو کے بارے میں اس کی زبان میں جو آتا وہ بک دیتا، کیونکہ فصاحت و بلاغت تو عربستان کی مشہور تھی پورے ورلڈ میں. فی البدیع اشعار کہنے کے وہ لوگ عادی تھے. مثلا ابھی کسی کو دیکھا نا، فوراً اس کی اگر مذمت کرنی ہے تو فوراً شاعر و شاعری کرنا وہ شروع کر دیتے تھے، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. فصاحت و بلاغت ان لوگوں میں اتنی تھی عربستان کے لوگوں میں. آج بھی زمانہ جاہلیت کے جو شعراء تھے، آج بھی وہ درس نظامی کے کورس میں ادب سکھانے کی غرض سے ان کے چند شعر وغیرہ، چند اشعار کتابی شکل میں آج بھی پڑھائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. عربی ادب کو سیکھنے اور سکھانے کی غرض، سیکھنے اور یعنی اتنے مشکل ترین فصاحت و بلاغت کے وہ کلمہ اور ادب کی دنیا میں الفاظ لے آتے کہ ان کو پڑھنے کے بعد بندہ اکثر عربی کو سیکھ لیتا ہے. مشکل ترین الفاظ جو ہوتے ہیں، مشکل ترین الفاظ جو ہوتے ہیں. اب جس طرح چاہتا، حتیٰ کہ اگر کوئی اس پہ بے حیائی، فحاشی کا، زنا کا الزام دینا چاہتا تو اس کو کوئی روک ٹھوک کرنے والا. عورت کی کیا عزت تھی اس معاشرے میں، اس بات سے اندازہ لگائیے گا. سرکار کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے عرب کے معاشرہ میں ایک عورت کے ساتھ ایک ہی مرد نکاح کرے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر ان کے دل میں آ جاتا تو ایک عورت کے ساتھ ایک ایک قبیلے کے مردوں کا نکاح کر دیا کرتے تھے. عورت ایک ہے، مرد پورے قبیلے کے ہیں. پھر جس کے نکاح میں اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی شادی کرتے تھے، وہ جو بھی ان کے رسم و رواج تھے، جس کی شادی میں کوئی خاتون آ گئی وہ اس کی اسی طرح جائیداد اور وراثت ہوتی تھی جس طرح آج میرے مرنے کے بعد میرا جو بینک بیلنس پیسہ پڑا ہے، پراپرٹی، کوئی زمین، کوئی پلاٹ پڑا ہے، میرے بچوں کے لیے کیا بنتی ہے؟ وراثت. تو ان کے ہاں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اس عورت کا وارث اس مرنے والے کا بیٹا ہوتا. اگر بیٹا نہ ہوتا تو اس کے بھتیجے اور بھائی مثل پیسوں کے وہ بھی ان کی وراثت شمار ہوتی تھی.
اب بیٹا چاہتا تو اپنی ماں سے شادی کر لیتا، اگر اس کو پسند نہ آتی تو پیسے لے کر وہ بیچ ڈالتا. جس طرح آج اگر میں مر جاؤں تو میری وراثت میں جو گاڑی میری اولاد کو ملی ہے، چاہیں گے تو رکھ لیں گے، چاہیں گے تو. وہ یہی کچھ کرتے تھے عورت کے ساتھ. کسی کو پسند آتی تو اپنی ماں سے خود شادی کر لیتا، اپنی ماں سے خود. جہاں ماں سے شادی کی جا رہی ہے وہاں بہن کی عزت محفوظ تھی؟ وہاں بیٹی کی عزت محفوظ تھی؟ کسی کی بھی نہیں محفوظ تھی عزت. پھر یہ ظلم و ستم کہ اگر شوہر چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو فلاں مرد کے پاس بھیج دوں جنسی تعلق کے لیے، تو وہ بڑی خوشی سے کہہ دیتا جاؤ آج کی رات فلاں مرد کے ساتھ گزار کے آنا، میں اس کی نسل سے اپنی نسل کو چلوانا چاہتا ہوں، اس کے بیج کو اپنے اندر ڈلوا کے آنا. اور اس بات کو وہ اس معاشرے میں عیب، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو کوئی حرامی بھی، ولد الزنا بھی، بلکہ وہ فخر کرتے تھے ایک ہی عورت سے اتنے قبیلوں کا نسب ہم نے ثابت کیا. اس بات پہ وہ کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے. کیونکہ عربستان کے جوہلا میں سب سے زیادہ جو فخر کیا جاتا تھا وہ نسب پہ کیا جاتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسب پہ فخر کرنے کی لعنت کو مٹا دیا تھا. فرمایا عربی اور عجمی میں، گورے اور کالے میں، امیر اور غریب میں، بادشاہ و فقیر میں، سرکار نے فرمایا ایز اے انسانیت کسی طرح کا اسلام میں کوئی درجہ بندی ہے ہی نہیں، سب کے سب برابر ہے. سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہے. اس نسب کی لعنت کو جس پہ بڑائی وہ بولا کرتے تھے سرکار نے آ کے مٹایا تھا. آگے چلیں. ان بدماشوں کی اتنی تک درندگی تھی کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور ان بدماشوں کی عادات میں سے یہ عادت تھی، کسی نے تیر اندازی سیکھنی ہوتی نا، جس طرح آج بندوق وغیرہ کا نشانہ سیکھتے ہیں، تو اگر اس نے مشق کرنی ہوتی نا تیر اندازی کی، پتہ ہے وہ کیا کرتے؟ جو جانور اس کو پسند آ جاتا، اونٹ، گھوڑا، بیل، بکری، بھیڑ، اس کو پکڑتے، کسی جگہ رسے سے باندھ ڈالتے، پھر اسی پہ تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے. کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. ایک جانور کو باندھ کے اس پہ تیر اندازی مشق کی جا رہی ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. گویا تیر اندازی کرنے والوں کو مشق جانوروں پہ کروائی جاتی تھی. پھر ان کی درندگی، ایک جانور جا رہا ہے، مثلا ایک بکرا ہی جا رہا ہے، ہم فرض کرتے ہیں، تو کسی درندے کو پسند آ گیا کہ مجھے اس بکرے کی اگلی ٹانگ پسند ہے، تو وہ کیا کرتا؟ اس بکرے کو پکڑتا، فقط چھری یا جو بھی اس زمانے میں چیز تھی کاٹنے کی، صرف اس کی اگلی ٹانگ کو کاٹ کے بقایا جانور کو زندہ ہی جانے دیتا. پھر اگر چاہتے تو عورت جو حاملہ ہو چکی، خنجر سے، تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر کے جو کچھ اندر ہوتا اس کو ہلاک کر دیتے. ایسے بدو قسم کے لوگ تھے. سرکار کی ولادت باسعادت سے پہلے جو مکے کی معاشرتی حالت تھی میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ معاشرتی برائیاں کیا کیا تھیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے قبل میں آپ کو اب ساری گفتگو نتیجتاً بتا دوں تاکہ ہماری اگلی گفتگو آپ کو سمجھ آ سکے کہ عربستان کے جوہلا آپ کی آمد سے پہلے کے لوگوں کے جو حالات تھے، پھر آخر میں جا کے ہم نے انصاف آپ سے کروانا ہے کہ آج کے کچھ جوہلا کے حالات اور ان جوہلا کے حالات میں برابری ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس بندے نے گویا ولادت کی خوشی منائی ہی نہیں ہے، کیونکہ ولادت باسعادت کا حقیقی مقصد یہ نہیں کہ بازاروں کو سجا دیا جائے،
حقیقی مقصد یہ نہیں کہ جلوس نکال کے نعرے لگا دیے جائیں. میرے آقا کریم کی کائنات میں آنے کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کا راستہ دکھانا ہے. کائنات میں جلوہ گری کا حقیقی مقصد بھولے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم پہ چلانا ہے. اب غور کرنا، ان لوگوں میں زنا عام، ان لوگوں میں بت پرستی عام. سرکار کی آمد سے پہلے نتیجتاً آپ کو اب پوائنٹس کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں میں زنا عام، بت پرستی عام، جوا عام، سود، ڈاکہ. بلکہ میں پہلے تمہید میں عرض کر چکا کہ وہ جو ڈاکہ ڈالنے والے قبیلے تھے نا، وہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو تھوڑی دیر میں اتنا سارا مال کما لیتے ہیں. اور ڈاکے کے ذریعے مال کمانا شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ یہ ذہن میں ہوگا نا تو پھر آگے حرام پہ بھی تو کلام ہونا ہے نا. تقابل جو ہم نے کرانا ہے آج اس زمانے میں اور سرکار کی آمد کے زمانے کے لوگوں میں کتنا کچھ فرق رہ گیا. ہم نے یہ اپیل کرنی ہے آج. سرکار کی آمد کا مقصد لوگوں نے کیا سمجھا؟ صرف جاہلوں کے پیچھے، فاسقوں اور فاجروں کے پیچھے پڑ کے لوگوں نے اسلام کے خلاف قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں. خدا کا نام لو میرے بھائیو، غور سے سنو. زنا وہاں عام، بت پرستی وہاں عام، ڈاکہ زنی وہاں، چوری کا معاملہ وہاں، فحاشی اور یعنی بے حیائی، بے پردگی اس قدر عروج پہ تھی کہ ہم مثالیں دینے سے قاصر. ہم مثالیں دینے سے، شوہر ہی اپنی بیوی کو کہے آج رات فلاں مرد کے ساتھ انہیں گزارنی ہے تو فحاشی اور یعنی کی حد ختم ہو گئی ہے نا. ننگی عورتیں، ننگے مرد اکٹھے بیٹھے ایک ہی ماحول میں، فحاشی اور یعنی کی حد ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ سارا کچھ ان کا کلچر تھا. یہ سارا کچھ ان کا کیا تھا؟ جی ہمارا یہ طور طریقہ یہی ہے زندگی گزارنے کا. اور کعبے جیسے مقدس مقام میں وہ بے حس قسم کے لوگ ننگے طواف کرنے آ جایا کرتے تھے، ننگے بیٹھے رہتے، عورتیں بھی مرد بھی. اور عکاس کے میلے میں جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، جو گانے باجے کی محفلیں سجتی تھی، جو شراب نوشی کی محفلیں سجتی تھی، جو کنجریاں ڈانس اور کرتی اور ناچتی تھی، پورے عرب سے جس کنجری میں جتنا زیادہ گانے کا ملکہ ہوتا اتنی زیادہ اس میلے میں اس کی قیمت لگا دیتے تھے اگر وہ لونڈی ہوتی. اور یہ کنجریاں آ کے اس زمانے کے عرب کے عیاش پرست اور زانی قسم کے مردوں کے لیے مزید عیش و عشرت کا سامان کیا کرتی تھی؟ فراہم اور مہیا کیا کرتی تھی. میرے بھائی یہ سارے ظلم و ستم، حرام روزی وہی تھی، بے پردگی وہی تھی، چوری وہی تھی، قتل و غارت وہی تھی، ڈاکہ زنی وہی تھا، زنا وہی عام تھا، سود وہی عام تھا، جناب والا چوری وہی عام تھی. کون سا ایسا جرم تھا، کون سا ایسا ظلم تھا جو میرے اور آپ سب کے آقا کریم کی ظاہری ولادت سے پہلے عربستان کے اندر موجود نہ ہو؟ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس وقت موجود. سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کر دوں، ظاہری طور پہ انسان تھے لیکن ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز، صرف درندگی کی زندگی بسر کر رہے تھے. صرف اور صرف کس چیز کی زندگی بسر کر رہے تھے؟ یار درندے بھی شرم سے مر جائیں جس طرح کے کام وہ لوگ کیا کرتے تھے. درندے بھی ایسا کام نہیں کرتے، درندے بھی ایسا کام. دیکھو نا، میں نے تو نہیں سنا کہ کسی جانور نے اپنے بچے کو خود ہلاک کیا، میں نے آج تک نہیں سنا. وہ ایسے درندے تھے اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو درندوں سے بڑھ گئے کہ نہ بڑھے؟ جب یہ حالات تھے پورے عالم میں، پوری کائنات میں، پورے ورلڈ میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے احسان عظیم فرمایا. احسان انہی حالات میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مکہ شریف کے اندر اس کائنات میں ظاہری طور پر اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا.
آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال مکے میں گزارے، لوگوں کے اندر آپ اعلان نبوت سے قبل صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ صادق اور امین کے لقب سے جب اللہ نے چاہا اعلان نبوت کی اجازت عطا فرمائی، سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ بس چند سالوں کی بات ہے، 8 سے 10 سال کے اندر، 8 سے یہ معاشرتی برائیاں سب کی سب تقوی و طہارت میں تبدیل ہو گئی۔ سب کی سب مکہ اور مدینہ میں تقوی اور طہارت میں تبدیل ہو گئی چند سالوں میں، کیونکہ ٹوٹل جو آپ علیہ السلام کی تبلیغ ہے نبوت والی زندگی کی، یعنی اعلان نبوت کے بعد، اعلان، ویسے تو آپ اس وقت سے نبی ہیں کہ ابھی وقت ہی نہیں بنے تھے، ابھی تو آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے آقا کریم اس وقت بھی اپنے رب کے ہاں اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے تھے۔ اور یہی جملے لکھے ہیں حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر، البدایہ اور کئی سندوں سے حافظ ابن کثیر نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ نے البدایہ والنہایہ میں اس غلط، اس جھوٹے، اس باطل عقیدے کو رد کیا ہے، اور سرکار کی کئی حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ابھی آدم نہ تھے، میرے آقا تو اس وقت بھی نبی کی حیثیت سے موجود تھے۔ لکھا کس نے؟ بہت ساری کتابیں اور بھی ہیں، ہم نے حافظ ابن کثیر کو جو یہاں رکھا کسی وجہ سے رکھا ہے، شاید کسی کو سمجھ آ جائے، اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر کو وہ بھی مانتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ کم از کم حافظ ابن کثیر کو صرف رفع یدین تک نہ مانو، حافظ ابن کثیر کے عقائد کو بھی مانو، حافظ ابن کثیر کے عقائد کو بھی۔ ہم نے تمہیں کب روکا ہے کہ رفع یدین نہ کرو؟ رفع یدین سے آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا، کر لیا کرو، رفع یدین کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رفع یدین مستحب، امام مالک کے نزدیک رفع یدین، امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین، تو جو ان کو ماننے والے ہیں بھئی وہ رفع یدین کریں گے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین کیونکہ منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے جو حنفی ہیں فقہ کی دنیا میں وہ رفع یدین کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جو حلا نے بنا دیا ہے اسلام کی روشنی میں رفع یدین کوئی اختلاف، یہ سادہ لفظوں میں نے بات عرض کر دی۔ اب رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آ گئے، اعلان نبوت کی اجازت مل گئی۔ وہی لوگ جو کل تک بتوں کے پجاری تھے آج وہ یہ گواہیاں دے رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے بڑی برائی کائنات میں سرکار کی آمد سے پہلے بت پرستی تھی۔ میرے بھائیوں دیکھو، ولادت اور میلاد کا حقیقی مقصد یہ ہے، سرکار کی آمد کے بعد جو سب سے بڑی برائی تھی سرکار نے سب سے پہلے اسی برائی کو، اس کی جڑوں کو بنیادوں سے کاٹ ڈالا۔ اس طرح کاٹا شرک کو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں، کتاب الجنائز میں نقل کرتے ہیں، قال النبی علیہ السلام واللہ ما اخاف ان تشرکوا من بعدی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اب قیامت تک کچھ تو ہو سکتا ہے، ہم نے شرک کی جڑوں کو اس طرح کاٹ ڈالا ہے، فرمایا قیامت تک میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری امت میں دوبارہ شرک لوٹ کے کسی صورت نہیں آ سکتا۔ یہ ہے ولادت کا عظیم مقصد کہ جو لوگ بتوں کے پجاری تھے سرکار نے فرمایا ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ بتوں کو چھوڑو، اس وحدہ لا شریک کی پرستش کرو۔ بت تمہارے معبود نہیں، معبود تمہارا وہ ہے جو سارے نبیوں کا بھی معبود ہے،
جو سارے رسولوں کا مالک ہے، جو سارے رسولوں کو عزت و شان دینے والا ہے، سرکار نے فرمایا میرا معبود بھی وہی ہے، تمہارا معبود بھی وہی ہے۔ میں خود اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ مل کے اللہ کو کیا کرو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا سب سے عظیم اور بڑی گمراہی بت پرستی دور ہو گئی، سب سے پہلے کسی مسلک والے کے پاس چلے جاؤ، کسی بھی شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، کسی کے مفتی کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے پوچھو کہ سرکار نے سب سے پہلے جو تبلیغ کی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ جملہ یہی بولے گا کہ سرکار نے سب سے پہلے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ لوگوں کو درس دیے۔ اس چیز پہ درس دیتے رہے سرکار مدینہ کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز کا مالک ذاتی طور پہ صرف اللہ ہے، ذاتی طور پہ صرف۔ جب سرکار نے دیکھا مکہ اور مدینہ میں بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، بت پرستی کا، پھر سرکار جو اس سے چھوٹی برائیاں تھیں جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے، پھر کبھی سرکار نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، کبھی فرمایا توہم پرستی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں توہم پرستی بہت پائی جاتی تھی، جس نے آج کل ہمارے زمانے میں جی فلاں بابے نے میری روزی روک رکھی ہے، فلاں بابے نے میری اولاد روکی ہوئی ہے، فلاں بابے نے جناب میں نے یوں نہ کیا تو مجھے موت دے دے گا، یہ سب مشرکین کے کردار ہیں۔ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں، یہ بابے جن کے منہ سے بھینگ کی بدبو آتی ہے، جس بے حس کی شکل یہودیوں جیسی ہے، جس نے سرکار کی داڑھی تک نہیں سجائی، یہ ہماری روزی نہیں روک سکتا، نہ ہمیں روزی دے سکتا ہے۔ روزی دینے والا میرا مالک اللہ ہے، رب العالمین ہے، جتنی چاہتا ہے دیتا ہے، جتنی چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ یہ توہم پرستیاں اسلام نہیں برداشت کرتا۔ یہ آج کے جوہلاء نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ اگر کسی سنی کو تکلیف ہوئی ہو میرے اس جملے سے تو میں پوچھتا ہوں صحابہ میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ انہوں نے کبھی یہ جملہ بولا ہو کہ فلاں یہودیوں کا جو بابا بیٹھا ہے مدینے میں، اس نے ہماری اولاد کو روک رکھا ہے، اس نے ہمارے کاروبار کو بند کر رکھا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، کنز المال میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا تیرے رب نے تیری قسمت میں جو رزق لکھا ہے نا، فرمایا پوری کائنات بھی اس کو روکنے کے لیے کھڑی ہو جائے، سرکار نے فرمایا وہ تیرا رزق روک نہیں سکتی۔ اب ہم تو حدیث کے قائل ہیں، ہم جہالت کے قائل نہیں۔ اہل سنت کا مسلک قرآن و سنت، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دوسرا۔ ہم جہالت کے قائل نہیں، ہم ایسے بھنگی چرسی شرابی زانی چور ڈاکو بے نمازی داڑھی منڈے پیروں پہ ہم تو لعنت کرنا گوارا نہیں کرتے، چاہے جا کے ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہوں۔ یہ سب بے حس و بے لگام اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے سیاہ میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا اگر ادنا سے ادنا چیز بھی تجھے ضرورت ہو، فرمایا تو اپنے رب سے مانگ، پھر دیکھ اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ان چوروں نے ہمیں کیا دینا جو 24 گھنٹے منہ کھول کے بیٹھے، کہاں سے کوئی آ رہا ہے اس کو جھوٹ بول کے لوٹے۔ یہ جو آپ کو آپ کی تقدیریں بدلنے والے ہیں نا، خدا کا نام لو، ان کے پاس نہ جایا کرو، خدا کا نام لو۔ آپ کا رب جو موجود ہے، کیا ضرورت ہے ان بھنگی چرسیوں کے پاس جانے کی؟ الٹا اسلام لعنت بھیجتا ہے ایسے کردار پہ۔ خیر، کبھی سرکار نے فرمایا توہم پرستی چھوڑو، کبھی سرکار علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو تم ڈاکہ مارتے ہو نا، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا،
اللہ اس کی اجازت ہے؟ اب یہ ساری باتیں تو اس کو سمجھ آئیں گی جو ابتدا سے بیٹھا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے یہ سارے کرتوت ہوتے تھے، اور ولادت کا حقیقی مقصد تبھی سمجھ آئے گا نا جب تبدیلی سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ نے ان کو جوئے سے روکا، رسول اللہ نے ان کو سود سے روکا، رسول اللہ نے ان کو ماں بہن کی عزت سکھائی۔ یار غور تو کرو، آج پورے ورلڈ میں کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور پھر اس کو 1400 سال میں جتنے گزر چکے ہیں، یہ جتنے ماں کی عزت کرنے والے آئے یہ ساری ولادت کی برکت سے ہوا ہے۔ یہ جتنے بہن بیوی بیٹی کی عزت سمجھنے والے آئے نا، معاشرے میں جو عزت دیا گیا، مقام اور رتبہ دیا گیا عورت کو، یہ میرے اور آپ کے سرکار کی ولادت کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور 1400 سال سے نہ جانے اربوں لوگ جو بت پرستی سے توبہ طیب ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے جائیں گے، یہ سب کا سب میرے آقا کے میلاد کا صدقہ ہے۔ میرے آقا کی کائنات میں ظاہری جلوہ گری کی برکت ہے جو 1400 سال بعد تک، بلکہ ہر آنے والے دن میں یہ برکت ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صدی پیچھے اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے آج موجود ہیں۔ نسل بڑھ رہی ہے مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں، ہمیشہ مسلمان پچھلے دور سے اگلے دور میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سرکار کے میلاد کا فیضان ہے، یہ آپ کے کائنات میں ظاہری جلوہ گری کا فیضان ہے۔ اور یار میلاد بھی اسی چیز کو کہتے ہیں، کائنات میں تشریف لے آنے کو۔ کچھ لوگ میلاد کا نام آتا جب فوراً ہی مرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میلاد کا مطلب ہے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ دنیا میں، جس طرح کہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ باب ہے امام ترمذی کہتے ہیں، سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے، فرماتے ہیں اس میں ہر وہ حدیث آئے گی جو سرکار کے میلاد کے متعلقہ ہے۔ کیا مطلب تھا؟ بھی سرکار کی آمد کے متعلقہ، ظاہری کائنات میں تشریف آوری لے آنے کے متعلقہ اس میں کلام ہوگا، یہ مطلب۔ سرکار نے ان کو فرمایا جوا حرام، انہوں نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے ان کو فرمایا شراب حرام، انہوں نے وہ شراب والے مٹکے ہی توڑ کے رکھ دیے، چلے جا کے شراب کو چھوڑتے۔ سرکار نے ان کو فرمایا کہ بیٹی کو دفن کرنا اسلام میں بہت بڑا، بلکہ ابو داؤد میں، مشکات میں، سیاہ میں اتنے تک فرما دیا، فرمایا جو مسلمان ہوگا، کس کی بات کی ہے؟ سرکار نے فرمایا جو مسلمان ہوگا، بیٹیوں کو عزت دینے والے میرے سرکار مدینہ علیہ السلام ہیں۔ یہی بیٹیاں تھیں جن کی پیدائش پہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب مشرکین مکہ کو بتایا جاتا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو غصے سے اس کا چہرہ نیلا پیلا سیاہ ہو جاتا، اور اپنی قوم سے شرم کے مارے کئی کئی دن چھپتا پھرتا۔ میرے محبوب دنیا میں آئے، بیٹیوں کو عزت کا تاج پہنا دیا، فرمایا جو مسلمان ہوگا، جتنی خوشی بیٹے کی ولادت پہ کرے گا، اگر مسلمان ہے تو میں نبی ہونے کے ناطے سے حکم دیتا ہوں اتنی خوشی ہی بیٹی کی ولادت پہ کرنا ضروری ہوگی۔ یہ میلاد کی حقیقی، ولادت کا حقیقی مقصد تو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ سرکار دنیا میں آئے، ان لوگوں کو قتل و غارت سے روکا، زنا سے روکا، شراب سے روکا، بت پرستی سے روکا، ان لوگوں کو ڈاکہ زنی سے روکا، ان لوگوں کے وہ جو مردوں اور عورتوں کے اختلاط والے کیا ہوتے تھے میلے، جہاں وہ اکٹھے ہوتے، ناچتے، گانے باجے سنتے سناتے، زنا کرتے کرواتے۔ میرے آقا نے فرمایا رب غیرت مند ہے، اللہ کی غیرت نہیں برداشت کرتی کہ اللہ کے بندے ہو کے اس طرح کے کام کریں۔ یہ سیاہ کی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، زنا، بے پردگی، عورت اور مرد کا ایک ہی جگہ اکٹھے ہونا بے پردگی کی حالت میں، اختلاط کی حالت میں، سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بے حیائی اور فحاشی کو رب نے کیوں حرام کیا ہے؟ غور سے سننا۔
فرمایا کیونکہ میرا رب غیرت مند ہے. میرا رب، سرکار نے فرمایا رب کی غیرت نہیں برداشت کرتی کہ اس کے بندے ہو کے یہ کام کریں، اس کے بندے ہو کے یہ. سرکار نے یہ ساری مکے کی ریاست، مدینہ المنورہ کی ریاست آہستہ آہستہ پھر قرب و جوار میں، حتیٰ کہ آپ کے حقیقی خلفاء و جانشینوں نے سرکار کے اس آمد کے حقیقی مقصد کو یوں پہنچایا کہ آدھی دنیا تک یہ ساری قسم کی برائیوں کا صفایا ہو گیا. سارے قسم کی برائیوں کا کیا ہو گیا؟ جو پہلے آئے ہیں وہ خصوصاً بولیں گے آپ کی آمد سے پہلے کوئی ایسا گناہ تھا جو مکہ میں نہ ہوا ہو؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو ابتداءً میرے خطبے میں تشریف لائے وہ تو بولیں کم از کم. کیا ان میں گانے باجے نہیں تھے؟ آپ سن چکے. طائف کے قریب عربستان میں آپ کی آمد سے قبل سالانہ ایک میلہ سجتا تھا جس میں ہر فاحشہ عورت، ہر بازاری عورت وہاں جاتی، ناچتی، ڈانس کرتی، شراب پیتے، زنا کرتے، گانے باجے سنتے سناتے. یہ سارا کچھ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، اور ان کا لباس ایسا ہوتا کہ باوجود لباس کے ننگے ہوتے. باوجود لباس کے جس طرح چاہتے لڑکے لڑکیوں سے رابطے میں رہتے، لڑکیاں جس لڑکے کو پسند کرتی اس کے ساتھ دوستی کرتی، زنا کرواتی، جو جی میں آتا کرتے. یہ سارا کچھ آپ کی آمد سے پہلے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ میں اس کی بہت بڑی منظر کشی کر چکا ہوں، لیکن قسمت ان بھائیوں کی جو لیٹ پہنچے، اس لیے ممکن ہے ان کو اگلا ہمارا آخری آج کا جو آخری نکتہ ہے ممکن ہے ان کو صحیح سمجھ نہ آ سکے کہ ولادت کی خوشی کس چیز کا نام ہے، ولادت باسعادت کا حقیقی مقصد کیا ہے، رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لے آنے کا، میلاد مصطفیٰ کا حقیقی مقصد آخر کیا ہے؟ میرے بھائی یہی تبدیلی ہے. جو سارے برائیوں میں مبتلا تھے رسول اللہ نے ان کو پکڑا. جو کل بت کو پوجتا تھا آج وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن چکا ہے. جو کل تک بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا آج دوسروں کی عزت کا محافظ نظر آتا ہے. جو کل تک شراب کے دھت میں، شراب کے مزے میں بد مست رہتے تھے آج انہوں نے شراب کے برتن بھی توڑ کے رکھ دیے ہیں. جو کل تک چوری، ڈاکہ، قتل، سود، جوئے کا کاروبار کرتے تھے آج وہ اس کام کو کرنے کے لیے اس قدر متنفر ہے. وہ کہتے ہیں کوئی قتل کر دے تو وارے میں ہے لیکن سود کا کاروبار نہیں کریں گے. کوئی قتل کر دے تو قبول ہے لیکن جوئے کا کاروبار، کوئی قتل کر دے تو قبول ہے لیکن شراب، کوئی قتل کر دے تو قبول ہے لیکن اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو بے پردہ بازار میں جانے. یہ تبدیلی آئی کائنات میں کب؟ جب سرکار دنیا میں، آپ کی آمد سے پہلے ہر قسم کی برائی تھی اور آپ کی آمد کے بعد جنہوں نے آپ کو مانا، جنہوں نے آپ کو نبی ہونے کی حیثیت سے مانا، ان کے کلچر میں، ان کے طور طریقے میں، ان کے رہن سہن میں مکمل تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ اونچی بولو. کسی کو کوئی شک ہو تو کھڑا ہو جائے کہ فلاں صحابی شراب پیتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فلاں صحابی نماز قضا کرتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سمجھانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تاکہ آگے چل کے آپ کو کچھ سمجھا سکیں. تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ ولادت کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانا، بھولے ہوئے گمراہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا. یہ میرے اور آپ سب کے آقا کریم کی ولادت کا حقیقی مقصد ہے. حقیقی کیا ہے؟ دیکھو نا یار، میں نے وہ البدایہ والنہایہ میں ایک روایت پڑھی، حافظ ابن کثیر نے لکھا رضی اللہ عنہ نے کہ جب سرکار دنیا میں آئے نا ہر طرف خوشی کا سما تھا. ہر طرف کیا تھا؟ ایک ایسا تھا جو چیخ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ ہوا ابلیس.
حافظ ابن کثیر نے لکھا وہ شیطان تھا. کبھی سوچا ہے کہ شیطان کیوں چیخ رہا تھا؟ آخر چیخنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے جی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس لیے میں چیخ رہا ہوں، یہ تو کوئی وجہ نہیں. عبداللہ کی اپنی آمد پہ تو وہ نہیں چیخا، عبداللہ کے باپ کی آمد پہ تو شیطان. پتہ چلا خاندانی دشمنی نہیں تھی، اگر ہوتی تو باپ اور دادا کی آمد پہ بھی یہ چیختا. پتہ کیوں چیختا تھا؟ جو مجھے سمجھ آیا، ممکن ہے میں بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، ممکن ہے جب آپ سن لیں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں گے. کیونکہ شیطان کو پتا تھا یہ جو اس وقت پورے معاشرے میں نے شیطنت پھیلا رکھی ہے نا، اس مقدس ہستی کی وجہ سے یہ سب شیطنت ملیا میٹ ہو جائے گی. یہ جو اس وقت قتل کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں گے قتل کرنا. یہ جو اب شراب پیتے ہیں اس ہستی کی برکت سے شراب پینا. یہ جو آج بت پرستی کرتے ہیں اس ہستی کی وجہ سے بت پرستی کو. یہ جو آج جوا، سود، زنا، گانے، باجے، فحاشی اور یامی، عورتوں مردوں کے اختلاط والے میلے ڈھیلے، وہ بے ایمان سمجھ رہا تھا کہ اس ہستی کی برکت سے یہ ساری میری شیطنت، اس کو یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات اس کو ذبح کر کے رکھ دیں گے. میرے بھائی جب اس کی چودراہٹ ختم ہو جانی تھی تو پھر وہ روتا نہ تو کیا کرتا، وہ چیختا نہ تو کیا کرتا. اس کے چیخنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ ہستی آئی ہے، اب جو مجرم ہیں وہ پرہیزگار و متقی بن جائیں گے. وہ پرہیزگار ہو، ہر طرف سے معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ سرکار کی ولادت کا مقصد صرف اور صرف بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پہ لے آنا تھا. بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ. اب دو نقطے آج کے درس کے پورے ہو گئے. پہلا آپ کی آمد سے پہلے کے حالات، دوسرا جب آپ تشریف لائے تو مکمل تبدیلی ہوئی کہ نہ ہوئی. یار اس جملے کو محبت سے دہرانا. مکمل تبدیلی لوگوں کے عمل میں، کردار میں آئی تھی کہ نہ آئی تھی. اب آجیں اپنے زمانے میں جو آج کی آخری باس، اور ممکن ہے ہم نے اسی باس کے لیے اتنی بڑی کاوش کی ہو، یہ بھی ممکنات میں سے ہے. میرے بھائی اس طرح کے بیانات جو عام حالات میں نہ کیے جاتے ہوں نا، وہ محنت طلب ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر ایک ایک پھول چننا پڑتا ہے. غور کرنا اب ذرا. آپ کی آمد سے قبل لوگ شراب پیتے تھے. شراب جب آپ آئے تو انہوں نے شراب والے برتن بھی. بس کچھ 100 سال گزرے، ہم تو اپنے زمانے کی بات کریں گے. آج کیا مسلم معاشرہ میں شراب نہیں پیا جاتا؟ بس اب آپ نے بولتے جانا. کیا آج مسلم معاشرہ میں مسلمان شراب نہیں پیتے؟ انہوں نے ولادت کے مقصد کو پایا؟ سرکار کی آمد سے قبل لوگ حرام ذریعے سے پیسے کماتے تھے. سرکار آئے، یہ تبدیلی مکمل طور پہ آ گئی تھی. پھر آج کے دور کو دیکھو، کیا مسلمانوں میں حرام روزی کا نظام نہیں ہے؟ سود ادھر، رشوت ادھر، یتیم مسکین بیوہ کا مال کھانے والا نظام ادھر، جوا. کتنی بڑی بدبختی ہے. آج کئی اہل سنت کی تحریکوں کو چلانے والے ملعون سود، جوئے اور شراب میں مبتلا ہے. سنیو، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اس شرابی، جوا، سود خور کو جس کی شکل یہودیوں جیسی ہے. تم اپنا لیڈر مان کے اس کے پیچھے لبیک کہتے ہو. ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ جب غور کریں گے تو بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے. میں یہاں نامینیٹ کرنے نہیں بیٹھا، میری ذمہ داری ہے اصول سمجھا دینا.
आगे उसूल में मैं भी हूं तो आप मुझे भी कह सकते हैं कि आप में ये गलती है, मैं आपका शुक्रगुजार बनूंगा कि आपने मेरी गलती बताई, क्योंकि बंदे का सबसे अच्छा दोस्त वो है जो आपकी शरी गलती पर आपकी रहनुमाई कर दे। उससे अच्छा दोस्त कायनात में कोई नहीं होता, ये ज़हन में रखें। आज जो सूद का निज़ाम है, किसी से पुशीदा? मैं जी 10 हज कर चुका हूं, कमाई कहां से? सारा पैसा सूद का है। तेरे 10 हजों पे शायद को 10,000 मरतबा तेरे ऊपर लानत पड़ चुकी है। तू लोगों को कहता है मुझे अलहाज कहो, पैसा तो तेरा सारा हराम का था। मैं जी इतना मस्जिद को देता हूं और कमाता कहां से? सूद में खाता खुलवाया हुआ, सूद पे कर्ज देता है, रिश्वत लेता है, जुए के जरिए कमाता है। सुन लो मसला, जो हराम रोजी अल्लाह के रास्ते में सदका करे फिर उम्मीद रखे कि मुझे सवाब मिलेगा, तमाम फुकहा इस्लाम ने उस बंदे पे कुफ्र का फतवा दिया है। नजस चीज को अपने लिए पसंद नहीं करता, अल्लाह की बारगाह में भेज रहा है। शर्म व हया खत्म हो गई। सरकार के जमाने में यह बेहयाई खत्म हो गई थी हराम रोजी वाली, आपकी आमद से पहले थी, आज फिर लौट आई है। आज फिर इसकी बहुत सारी जिहाद हैं, खुद समझते रहना। मैं क्योंकि अपने मकसूद को फिर पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकता अगर मैं इसकी एक जुज़ी की तरफ जाऊं। सरकार की आमद से कबल जो ताइफ के करीब मेला लगता था, उस मेले में लोग किस तरह जाते थे जो सुन चुके वही दोहरा दें। मर्द और औरतें और नीम उरिया लिबास, बावजूद लिबास के नंगी होती थी। महामेले में होता क्या था? ऐश व इशरत का हर किस्म का सामान मुहैया, शराब वही, जिना वही, डांस वही, नाच वही, गाने बाजे, जुआ वही। मेरे भाई इस बात को सोच समझ, ये तेरे मेरे आका की आमद से पहले के हालात, जब रसूलुल्लाह ने दुनिया में कदम टिकाया, ये सारी फुहाशी खत्म हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर आज अपने जमाने में आ, फलां बाबे का उर्स हो रहा है, फलां बाबे का निजाम वही है जो उधर था। लड़कियां लड़के मर्द औरत इकट्ठे, वो उधर मुशरिकीन मक्का नाचते थे जिस तरह। ये आज दरबारों वालों को, दरबार वाले को बदनाम करते हुए जो सज्जादे नशीन, जालिम किस्म के सज्जादे नशीन बैठे हैं, इन्होंने वही कल्चर जो सरकार की आमद से पहले अरब के बदू के अंदर, अरब के चोहरा के अंदर राज था, इन्होंने आज मुसलमानों को वो दिया है कि नहीं दिया? मैं एक दो रात पीछे एक जगह महफिल पे गया, वहां मस्जिद के कारी साहब, कारी मोहम्मद इस्माइल सिद्दीक की दामत बरकातुहुल आलिया, मुझे कहने लगे, मैं एक जगह गालबन शायद कोई गुजरांवाला या शेखुपुरा का इलाका बताया, कहने लगे मैं एक जगह महफिल पे गया, तो अभी मैं कुछ दूर था तो माइक से ऐलान हो रहा था, सुनना, जितनी औरतें आई हैं, जितने मर्द आए हैं, तुम सब के सब इस बाबे के हो मुरीद, इसलिए आपस में तुम क्या लगते हो? बहन भाई। क्या लगते हो आपस में? अब चादर चढ़ने लगी है, कोई पर्दा नहीं हमारे दरबार पर, सारे इकट्ठे होके आओ। कारी साहब ने कहा मैंने देखा, लड़कियों ने फिर जो कुछ करना होता है वो किसी से छुपा हुआ तो नहीं। ऐसे माहौल में जब घर वाला इजाजत दे दे, आजकल के बदमाश जैसे लड़कों को जो चोरी छुपे किसी की इज्जत को नहीं छोड़ता, जब घर वाले कह दे सब जायज है, सब कह रहे जी मैंने तो अल्लाह से वहीं खड़े होके माफी मांगी, या मेरे मालिक मैं कहां गया हूं, खुदा का नाम लो, ये मसला के अहले सुन्नत नहीं है। ये तो अरबिस्तान में सरकार की विलादत से पहले बेहयाई होती थी, सरकार ने तो इस बेहयाई को और मुकम्मल रोक गई थी। आज वही बेहयाई हमें नजर आती है तो चोर डाकू पीर के आस्थानों पे, नंबर 2
اب ذرا ولادت کی خوشی منانے والے بھی تیار ہو جائیں. یہ جو بازار سجتے ہیں، گلیاں سجتی ہیں، بازاروں میں پہاڑیاں بنتی ہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں روپے اس کام پہ لگائے جاتے ہیں، اور پھر جب رات آتی ہے 11 اور 12 کی کچھ نہیں ہوتا. جہاں میں بھول جاؤں کھڑے ہو کے مجھے سمجھا دیجئے گا، میں شکریہ ادا کروں گا. جب رات آتی ہے 11 اور 12 کی تو پھر رات کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. بول دو. آپ نہ بھی بولو تو میں نے تو بولنا ہی ہے، میری مجبوری ہے. وہی نظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جو سرکار کی آمد سے پہلے میلے میں ہوتا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بازار، پھر پہاڑیاں بنا کے ان کو مزید چھوٹا کر دیا جاتا ہے. لڑکیاں اور لڑکے اختلاط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے سنی بھائیوں، میرا آپ سب سے سوال ہے، مجھے بتاؤ کیا میلاد کی خوشی کا یہی طریقہ ہے؟ پھر کرتا کون ہے؟ آپ تو کہہ رہے نہیں، کرتا کون ہے؟ جوہلا قسم کے لوگ، وہ مٹھی بھر جاہل سنی جنہوں نے میرے اور آپ سب کے مسئلے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. میں ان اپنے بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، خدا کا نام لو، یہ مسئلہ کی نہیں ہے. خدا کا نام لو، ان کاموں کو چھوڑ جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام. تمہیں بہت زیادہ شوق چڑھا ہے نا سرکار کی ولادت کی خوشی کا. پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تو اس رات اللہ کی بارگاہ میں جھک جا اور توبہ کر، یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت کی مجھے خوشی ہوئی ہے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ ہے ولادت کی خوشی. میں پوچھتا ہوں اس کام کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے یہ جائز ہے، میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا. یہ مساجد کی حد تک، گھروں کی حد تک میں اس کو ناجائز نہیں قرار دے رہا، کیونکہ جس کو اللہ رسول حرام قرار نہ دے میں کون ہوتا ہوں حرام قرار دینے والا. لیکن جس طرز عمل پہ آپ بازار چلے گئے، جس نے 50,000 ایک پہاڑی پہ لگا دی اپنی دکان کے سامنے، اس سے پوچھے 500 کی پہاڑی تیرے گھر میں بھی بنی تھی؟ اگر نہیں تو جواب کیا ہے؟ ادھر تو عورتوں نے دیکھنا ہے، وہاں کون آئے گا دیکھنے سوائے اس کی اپنی ماں بہن کے؟ ادھر تو لوگوں نے شاباش دینی ہے، چودھری صاحب کی دکان بڑی سجی تھی، فلاں ملک صاحب کی دکان اتنی سجی تھی، خان صاحب کی اتنی سجی تھی. میرے بھائی اس نیت سے تو نماز بھی پڑھ لو تب بھی لعنت اترتی ہے. لعنت اس کو کہتے ہیں ریاکاری، اس کو کہتے ہیں. اب انصاف کرتے ہوئے بتانا، جس طرز عمل پہ یہ نظام نکل چکا ہے، مسلک کو بدنام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے کہ جو چیز مسلک کو بدنام کروا رہی ہے کم از کم ہم اس چیز کو روکیں. اب قیامت کے دن میرے اوپر یہ سوال نہیں ہو سکتا، میں نے جو اسلام کی حق کی آواز تھی اہل سنت جس علاقے میں میں رہتا ہوں آپ تک میں نے پہنچا دی ہے. اب قیامت کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ اس نے تو ہمیں سمجھایا ہی نہیں تھا. اور میری اس کلام پہ بہت سارے سنی مجھ سے خفا بھی ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کیونکہ سنیوں سے لے کے کھاتا نہیں، مجھے رزق اللہ دیتا ہے، مجھے رزق تو میں تبلیغ بھی اللہ کی دین اور اسلام کی کرتا ہوں. جس کو پسند آئے آئے، جس کو نہ آئے گھر بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے بھائی خدا کا خوف کرو. یہی بندہ جو 20-30 ہزار روپے گلی پہ خرچ کر چکا ہے، اس کے قریب ایک مریض ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، معیشت کی چکی میں پھنسا ہوا ہے، جو دوائی نہیں لے سکتا. اگر وہ اس کے پاس آ جائے تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے. اگر تو رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو میں اہل سنت کا، میں ضرورت کے تحت جملے عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کا مفتی ہونے کے ناطے سے تجھے فتویٰ دیتا ہوں،
خدا کی قسم تیرے 50 کروڑ اس بازار پہ لگ جائیں، اس سے 50 روپے کا ثواب زیادہ ہے جو تو کسی ضرورت مند مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اہل سنت کا مسلک پیش کر رہا ہوں۔ ایک بندہ سسکیاں لے رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، حالانکہ رسول اللہ کی حدیث ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا قیل من قیل یا رسول اللہ، آپ کی مراد کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کتنی مرتبہ قسم اٹھائی ہے؟ وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم، وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم، وہ مسلمان نہیں اللہ کی۔ میرے صاحب کے آقا نے فرمایا وہ جس کا قریبی ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو اور اس کو پتہ بھی ہو خود سیر ہو کے کھاتا ہے، فرمایا میں نے اس کو کہا ہے اللہ کی قسم یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہاں صرف بھوکے کی بات نہیں ہو رہی، مریض جس کو میڈیسن کی حاجت ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، جس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائی ضرورت کو سامنے رکھ کے سرکار نے ارشاد فرمایا تیرے صدقے کا ثواب تو وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں اسلام ضرورت زیادہ سمجھتا ہے، جہاں اسلام ضرورت۔ خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، اس جہالت کو چھوڑو، یہ جہالت ہے۔ سرکار کی ولادت کی خوشی کا یہ طریقہ اسلام والا نہیں، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر کے سرکار کی سنت پہ چلنا شروع کر دے۔ جس بندے نے اس طرح ولادت کی خوشی منا لی ہے، شاید اس سے عظیم بندہ کوئی اور ہو، شاید اس کائنات میں اس جیسا فضیلت والا کوئی بندہ اور، الا یہ کہ اور بھی اسی طرح خوشی منائے کہ آج تک میں بھولا رہا، بھٹکا رہا، مجھے آج کی رات احساس ہوا ہے یا رسول اللہ آپ تو اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، آپ تو دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ لوگ صرف اللہ والے بن جائیں۔ میں بھولا رہا یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں تیری بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل ولادت کی خوشی کا مقصد۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی ولادت کا حقیقی مقصد سمجھ کر سرکار کی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔